میں محمد وعدہ کرتا ہوں اسے وہ جنت لے کے دوں گا جس میں دودھ کی نہریں ہیں۔ زندہ باد ابتدائی مجلس ہے، ہاتھ اٹھانا۔ مالک اولاد کی خوشی نصیب فرمائے، مالک رزق میں وسعت و برکت عطا فرمائے۔ سرکار نے فرمایا تم میں سے جو 500 سپاہی لے کے جائے گا، حارث پہ جا کے حملہ کرے گا، میں محمد وعدہ کرتا ہوں اسے وہ جنت دوں گا جس میں دودھ کی نہریں ہیں، جس میں شہد کی نہریں ہیں، جس میں عنبر کستوری کا گارا ہوگا، جس میں سونے ہیرے جواہرات کی اینٹوں کے ساتھ بنے ہوئے محل ہوں گے، جس میں 70 حوریں تمہارا انتظار کر رہی ہوں گی۔ ہر بندہ یہی کہہ رہا تھا کہ ہمارے ساتھ رسول کہیں گے ہزاروں کا قافلہ لے کے جانا ہے، جیسے رسول نے کہا 500 بندے لے کے جانے ہیں۔ 2 بندے کھڑے ہوئے، انہوں نے کہا یا رسول اللہ جنت بڑی پیاری ہے لیکن زندگی اس سے بھی زیادہ پیاری ہے۔ آپ جی مالک آپ کو جنت بڑی پیاری، آپ کا چہرے پہ مسکراہٹ آ کے میرے حصے کی نوکری، میرے حصے کی خیرات مجھے مل گئی۔ جنت بڑی پیاری ہے لیکن زندگی اس سے زیادہ پیاری ہے۔ سرکار نے فرمایا تم میں سے کوئی نہیں جو 500 سپاہی لے کے جائے اور حارث پہ جا کے حملہ کرے۔ انہوں نے کہا سرکار ہم میں سے کوئی نہیں۔ 3 مرتبہ رسول نے پوچھا، 3 مرتبہ مسجد میں سکتاری ہوئی، کوئی نہیں اٹھا۔ ممبر کے ساتھ بیٹھا تھا سلمان کھڑا ہوا، کہا یا رسول اللہ میں جاؤں؟ سرکار نے کندھے پہ ہاتھ رکھ کے کہا سلمان تم بیٹھ جاؤ، امتحان ان کا لینا ہے، تم بیٹھ جاؤ، امتحان ان کا لینا ہے۔ کوئی نہیں اٹھا۔ جب مسجد کا دروازہ ہلا، سب نے پیچھے مڑ کر دیکھا، اللہ کا چہرہ نظر آیا، اللہ کا چہرہ نظر آیا۔ تیرا میرا مرشد علی نظر آیا، جو ہاتھ اٹھا سکتا ہے، خیرات مانگ سکتا ہے، وہ ہاتھ بھی اٹھائے گا، اپنے حصے کی خیرات بھی لے کے چلا جائے گا۔ جیسے سب نے پیچھے مڑ کے دیکھا، علی جب ابی طالب تشریف فرما تھے، علی جب ابی طالب نے مسجد کے دروازے پہ کھڑے ہو کے کہہ دیا یا رسول اللہ آپ جو جنت انہیں کہہ رہے ہیں وہ آپ نے کہی تھی جنت حسین کے عزاداروں کی ہے۔ حتدنارا حیدری، آپ نے کہا تھا وہ جنت حسین کے عزاداروں کے۔ جتنی جلدی میں کروں مجھے ہی پتا ہے، ٹھیک ہے آگے نوکریاں ہیں، میرے بھائیوں نے بھی نوکری ادا کرنی ہے۔ یا رسول اللہ جو آپ کا حکم نہیں مانتا اسے جنت وہ نہ دیں۔ یا رسول اللہ وہاں کتنے ہیں؟ رسول نے فرمایا 12,000۔ یا رسول اللہ یہاں سے لے کے کتنے جانے ہیں؟ 500۔ آپ حاضر دماغ بیٹھے ہیں، توجہ ہو گئی آپ کی، میری حصے کی نوکری مجھے خیرات مل رہی ہے، ٹھیک ہے۔ سرکار نے فرمایا علی یہاں سے 500 لے کے جانے ہیں، وہاں 12,000، ان پہ جا کے حملہ کرنا ہے۔ رسول یہ کہہ رہے تھے، علی بھی مسکرا رہے تھے، رسول بھی مسکرا رہے تھے۔ علی مسجد کے اندر داخل ہوئے، جسے پتہ ہے مجھے سانسیں علی سے ملتی ہیں، مجھے رزق علی دیتا ہے، میری قبر میں علی نے آیا رہا ہے، مجھے جو کچھ مل رہا ہے وہ علی کے صدقے میں مل رہا ہے۔ اس بندے کے ہاتھوں کے ٹھٹھے والے جو بھی ہاتھ اٹھائے گا سید امیر آواز ان ہاتھوں کی زیارت کر کے چلا جائے گا۔ علی نے مسکرا کے کہا یا رسول اللہ وہاں کتنے ہیں؟ کہا 12,000۔ لے کے کتنے جانے ہیں؟ کہا 500۔ یا رسول اللہ 12,000 کافر کی بات ہی کوئی نہیں، میں 12,000 کافر تیری اس مسکراہٹ میں مار دوں۔ ہائے 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 ہائے، جی مالک سلامت، 12,000 کافر میں آپ کی اس مسکراہٹ میں مار دوں۔ مالک آپ کو سکسیت عطا فرمائے۔ علی اپنی مرضی سے اٹھا، علی نے 500 سپاہی اٹھائے۔ ایک دن کا سفر، دوسرے دن کا سفر، تیسرے دن سحری کے وقت علی وادی ذات سلاسل میں پہنچ۔ اور یہ وادی ذات سلاسل والی وہ واحد جنگ ہے جو علی مدینے میں نہیں لڑی، علی نے وادی ذات سلاسل میں لڑی ہے، آیت مدینے میں آتی رہی ہے۔ اور یہ وہی جنگ ہے بھائی ناصر، یہ وہی جنگ ہے جو علی وادی ذات سلاسل میں لڑ رہے تھے۔ علی کا گھوڑا اپنا قدم اٹھاتا تھا، اللہ کہتا تھا والعادیات ضبحا، اللہ کہتا تھا مجھے گھوڑے کی ٹانکوں کی قسم، اس سے نکلنے والی چنگاریوں کی قسم۔ علی کا گھوڑا جب حملہ کرنے کے لیے دوڑتا تھا آوازیں نکلتی تھی، اللہ کہتا ہے ان آوازوں کی مجھے قسم۔ تو جملہ میں ٹھٹھے والوں کہہ دو اتنی بھاگ سواری تو علی کی تھی، اللہ قسمیں اٹھا رہا ہے علی کے گھوڑے کے منہ سے نکلنے والی آواز کی قسم۔ ہائے 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 ہائے، آپ جی مالک آپ کو سلامت رکھے، مالک آپ کو اولاد کی خوشی نصیب فرمائے۔ بسم اللہ بسم اللہ۔ مالک کے عزت والے مداح خان چاچو سیف علی، مالک مزید عزت بخت عطا فرمائے، ان کی آمد پہ بواز بلند صلوات پڑھیں محمد۔ اجازت ہے صحیح؟ مالک مزید زبان کلام میں تاثیر عطا فرمائے۔ توجہ بھئی،
علی وہاں پہنچے، پہاڑی کے اس طرف 12,000 کا لشکر، ادھر علی 500 لے کے پہنچے، اوپر سے بارش آئی، علی نے کہا اپنی اپنی سواری کو پہاڑی پہ چڑھاؤ، بھئی بارش آ رہی ہو پہاڑ پہ چلنا تو آسان ہوتا ہے، اترنا اس سے بھی زیادہ مشکل ہوتا ہے۔ علی نے اپنی اپنی سواریوں کو چڑھاؤ، انہوں نے اپنی اپنی سواریوں کو پہاڑی پہ چڑھایا، علی نے کہا اب نیچے اتارو، 12,000 خیمہ نیچے تھا، ہر سپاہی یہی کہہ رہا تھا صبح ہم نے مدینے پہ حملہ کرنا ہے، صبح ہم نے مدینے پہ حملہ کرنا ہے۔ انہوں نے اپنی اپنی سواریاں اتاری، علی نے اپنی اپنی سواری کو اتارا، ٹھیک ہے، جیسے 12,000 خیمے کے درمیان علی کا گھوڑا پہنچا، 500 سپاہی پہنچے، علی نے مسکرا کے کہا اپنی اپنی سواریوں کے منہ باندھ لو، اپنے اپنے گھوڑوں کے منہ باندھ لو۔ ہر ایک سپاہی نے اپنی اپنی سواری کے منہ باندھے، 2 بندے علی کے قریب آئے، انہوں نے کہا یا علی ہم سے ہماری سواریوں کے منہ بندھوائے، اپنی سواری کے کیوں نہیں منہ بندھوائے؟ علی مسکرا کے کہتے ہیں اسے پتہ ہے کہاں بولنا ہے کہاں چپ رہنا ہے۔ ہائے 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 آپ جی مالک آپ کو سلام، مالک آپ کو اسے پتہ ہے کہاں بولنا ہے کہاں چپ رہنا ہے۔ 12,000 خیمے کے درمیان علی کی سواری پہنچی، ایک سپاہی نے باہر نکل کے کہا حارث کوئی جوان آیا ہے، یہ اکڑتا ہوا باہر نکلا، اس کی نظر علی کے چہرے پہ پڑی، اس نے کہا تو کون ہے؟ علی نے کہا تو کون ہے؟ اس نے کہا تو کون ہے؟ علی نے کہا میں تجھ سے پوچھ رہا ہوں تو کون ہے؟ علی نے کہا صبح تو نے کس پہ حملہ کرنا تھا؟ کہتے ہیں مدینے پہ حملہ کرنا تھا۔ کہتے ہیں کس سے جنگ لڑنے جا رہا ہے؟ کہتے ہیں محمد مصطفیٰ سے۔ علی کہتے ہیں پہچان تیرے سامنے مصطفیٰ کھڑا ہے، دنباد پہچان کھڑا محمد تیرے سامنے مصطفیٰ کھڑا ہے۔ اس نے کہا میں نے تو سنا تھا محمد مصطفیٰ بزرگ ہے، تو تو جوان ہے۔ علی کہتے ہیں مجھ سے لڑنا ہی مصطفیٰ سے لڑنا ہے، مجھ سے لڑنا ہی، مجھ سے لڑنا ہی، جملہ سنیے گا، مجھ سے لڑنا ہی مصطفیٰ سے لڑنا۔ علی نے کہا وار کر، اس نے پہلے تو وار کیا، علی نے کہا میں نے وار کیا زندہ تو بھی نہیں رہے گا۔ اس نے وار کیا، علی نے وار کو رد کیا، جیسے علی نے وار کو رد کیا علی نے ذوالفقار نکالی، علی نے وار کیا، حارث کی گردن کٹی، حارث کی گردن کٹی، علی نے گردن اٹھائی، 12,000 خیمے سے باہر نکلے، جیسے ہی علی کے ہاتھ میں حارث کی گردن دیکھی 12,000 ویسے بھاگے جیسے سفیر میں غازی نے بھگ رہے تھے۔ زندہ باد آپ کی آپ سلامت رہے۔ ادھر سے علی فاتح ہو کے مدینے کی طرف آ رہے تھے، رسول کو خبر پہنچی علی فاتح ہو کے آ رہا ہے، مجلس کا دل جملہ کسی کو برداشت ہو اس کی مرضی، کسی کو نہ برداشت ہو اسی کے مرضی۔ سائیں نیاز سائیں جادو محب جادو سائف علی ہے، سو جملے پہ مجھے پتہ چلے گا کون بندہ علی کی ولایت پہ یقین کر کے بیٹھا ہوا ہے، جسے شک ہے نہ اس کی کل کوئی عبادت قبول تھی نہ آج کوئی عبادت قبول ہے، نہ آئندہ علی کی غماوت علی کی ولایت کے بغیر کوئی عبادت قبول ہوگی۔ جیسے علی فاتح ہو کے مدینے کی طرف آئے، رسول نے علی کا چہرہ دیکھا، رسول نے مسکرا کے کہا مالک تیرا شکریہ، تو نے اس کی کمر سے میری کمر کو مضبوط کر ڈالا، تو نے اس کی کمر سے میری کمر کو مضبوط کر ڈالا۔ علی کو سینے سے لگایا، کہا یا علی حارث کہاں ہے؟ علی نے حارث کا سر نکال کے رسول کے قدموں کی طرف رکھا، کہا یہ حارث کا سر ہے۔ رسول نے کہا 12,000 کو مارنے کی ضرورت ہی نہیں پڑی، اس ایک کو مارا 12,000 بھاگ گئے، اس ایک کو مارا 12,000 بھاگ گئے۔ مغربین کی نماز کا رسول نے انتظار کیا، مغربین کی نماز میں ہوتی ہے کہ رب آواز بلند، جیسے علی فاتح ہو گئے مدینے میں پہلی دفعہ رسول نے باجماعت نماز ادا کی، رسول نے بلال سے کہا بلال اذان دے، بلال نے اذان دی، رسول نے کہا صلاۃ جامعہ اعلان کر دے، پوری مسجد میں سارے اصحابی اکٹھے ہو گئے، پورا مدینہ اکٹھا ہو گیا۔ رسول نے تکبیرۃ الاحرام کریے جو ہاتھ بلند کیے، رسول نے پہلی سورت پڑھی بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم والعادیات ضبحا فالموریات قدحا فالمغیرات صبحا فاثرن به نقعا۔ نماز ختم ہوئی، صحابی دوڑتے ہوئے رسول کے قدموں پہ ہاتھ لگا کے دے، شان رسول اللہ نماز میں علی کے گھوڑے کی تعریف، نماز تو ہاتھ اٹھا سکتا ہے، نماز میں علی کے گھوڑے کی تعریف۔
بسم اللہ مالک آپ کو سلام مالک آپ کو بسم اللہ آپ جی بسم اللہ بسم اللہ مالک آپ کو سلام مالک آپ کو سلام آپ جی مالک آپ کو سلام مالک آپ کو اولاد کی خوش نصیب آپ زندہ باد رہیں ہمیشہ زندہ باد جب میں مصطفیٰ نماز پڑھوں علی کا مرتجز آئے باطل نہیں ہوتی تیری نماز میں علی آ جائے باطل کیسے ہو سکتی ہے بندے کہتے ہیں جب بھی علی کی ولایت بندہ پڑھتا ہے جذبات میں آ جاتا ہے ہونا بھی چاہیے جو علی کی ولایت کے لیے جذبات میں نہیں آ سکتا علی کی بات سن کے چپ کر کے بیٹھ رہے اس سے بڑا بے غیرتی کوئی نہیں آج کے اس دور میں آپ کے کوئی باپ کو برا بھلا کہے تو برداشت نہیں ہوتا کوئی علی کو برا بھلا کہے ہم سے کیسے برداشت ہو شریعت کہتی ہے چاچو صاحب بندہ نماز پڑھ رہا ہو تو باپ بلائے نماز چھوڑو باپ کی طرف جاؤ اگر وہی باپ علی کی ولایت سے روکے باپ پہ لعنت کرو علی نہ چھوڑو زندہ باد جو علی کی ولایت کے لیے اپنا باپ چھوڑتا جب چنا پھر علی کہتا ہے کہ اس کا نہیں ہے میرا بیٹا ہے ہائے 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 آپ جی مالک آپ کو مالک اولاد کی خوشی نصیب فرمائے جتنا وقت مجھے ملا تھا اتنا ہی وقت پورا ہو گیا علی کی ولایت کبھی نہ چھوڑنا کسی مولوی کے کہنے پہ بھی علی نہ چھوڑنا بڑا خرچہ ہوا ہے علی کی ولایت پہ کربلا کے میدان میں حسین نماز بچانے نہیں گیا تھا کبھی کسی مولوی کے کہنے پہ یہ یقین نہ کر لینا حسین کربلا میں نماز بچانے گیا تھا حسین علی کی ولایت بچانے گیا تھا نماز تو پڑھی جا رہی تھی اذان ادھر سے آئی اذان ادھر سے آئی جماعت ادھر سے ہوئی جماعت ادھر سے ہوئی سیدوں کے ہاتھ جوڑ کے گیا رہا ہوں ٹھٹھے والوں اگر نماز پڑھنا بھی صحیح وہی پڑھنا جو کربلا میں حسین پڑھ گیا شمر والی نماز نہ پڑھنا حسین والی وہ نماز ہے جس میں علی کی ولایت ہے اسی علی کی ولایت کو بچاتے بچاتے علی کی بیٹیاں نالائق دکان کے نالائق زیور پہن کے بازار شام میں آ گئے آخری جملہ پڑھنا ہے اس کے بعد ممبر اپنے بھائیوں کے حوالے بازار شام میں علی کی بیٹیاں کھڑی ہیں کوئی کہتا ہے پتھر مارو کوئی کہتا ہے باغی کی بہنیں ہیں کوئی کہتا ہے باغی کی بیٹیاں اس بازار شام میں حمیدہ نامی ایک مزدور ہے اس کے ساتھ 3.5 سال کی بچی ہے کرنا میں نے اشارہ ہے اشارہ آپ سمجھ گئے آپ کی ہائے بلند ہو جائے گی اس نے اپنی 3.5 سال کی بچی سے کہا وہ جو سامنے چھوٹی قیدن کھڑی ہے اللہ ہے قبول و منظور فرمائے سمجھ گئے ہائے بلند ہو گئی وہ جو سامنے چھوٹی قیدن کھڑی ہے اس سے جا کے دعا کرا اللہ قیدیوں کی دعا رد نہیں کرتا یہ حمیدہ کی بیٹی چلتی ہوئی حسین کی بیٹی کے پاس آئی اس نے سلام کیا بڑی مشکل کے ساتھ حسین کی بیٹی نے سلام کا جواب دیا کیونکہ گلے والی رسی بڑی سخت تھی بی بی نے کہا کیوں آئی ہے کہتی ہے میں نے دعا منگوانی ہے حسین کی بیٹی تڑپ کے کہتی ہے ہم اس وقت تک کلام نہیں کرتے جب تک ہمیں ہماری ماں عالیہ اجازت نہیں دیتی وہ عالیہ اجازت دے گی تو ہم کلام کریں گے یہ روتی ہوئی واپس آئی اس نے اپنی ماں سے کہا اماں وہ چھوٹی کہتی ہے ہم اس وقت تک کلام نہیں کرتے جب تک اونٹ کی پشت پہ بیٹھی ہوئی ہمیں ہماری ماں عالیہ اجازت نہیں دیتی اماں میری آواز وہاں تک نہیں پہنچی اماں شرابیوں کا نشہ ہے کوئی کہہ رہا ہے پتھر مارو کوئی گرم پانی پھینک رہا ہے کوئی کپڑوں کو آگ لگا کے کپڑے پھینک رہا ہے اما میری آواز وہاں تک نہیں جائے گی جس بندے نے ابھی تک ہائے نہیں کی اس بندے کے اگلا جملہ کہہ دیتا ہوں حمیدہ وہ مزدور تھی جو علی کی بیٹی سے قرآن پڑھتی رہ گئی یہ علی کی بیٹی کے لہجے سے بھی واقف تھی یہ چلتی ہوئی اونٹ کے قریب ہے اس نے کہا السلام علیکہ ایوہ الحسین علی کی بیٹی نے تڑپ کے کہا حمیدہ بہن میرا بھی سلام ہو بہن کا نام آنا تھا پاؤں سے زمین نکل گئی تڑپ کے کہتی ہے تو میرا نام بھی جانتی ہے علی کی بیٹی نے کہا شرابیوں کی بھیڑ میں کیوں آئی ہے حمیدہ بہن کہتی ہے میں نے 3 دعائیں منگوانی ہے علی کی بیٹی نے تڑپ کے کہا تیری کون سی 3 دعائیں ہیں کہتی ہے پہلی دعا میری یہ ہے دعا مانگ جیسے یہ معصومہ یتیم ہوئی ہے اللہ مانگ جو باتوں کر سکتا یار باتوں کرے جو چہرہ بنانے کے لیے آیا ہے سینے پہ
یہ معصومہ یتیم ہوئی ہے، میری بیٹی یتیم نہ ہو۔ علی کی بیٹی نے رسیوں والے ہاتھ بلند کر کے کہا پروردگارا جیسے حسین کی بیٹی یتیم ہوئی ہے ویسے حمیدہ کی بیٹی یتیم نہ ہو۔ اگلا جملہ علی کی بیٹی نے کہا تیری دوسری دعا کون سی ہے؟ کہتی ہے دوسری دعا میری یہ ہے، دعا مانگ جیسے تو اجڑی ہے ویسے میں نہ اجڑوں۔ آخری جملہ کہنے لگا ہو، علی کی بیٹی نے ہاتھ بلند کر کے کہا پروردگارا جیسے میں اجڑی ہوں ویسے حمیدہ نہ اجڑے۔ یہ جانے لگی، علی کی بیٹی نے کہا کہیں 3 دعائیں منگوائی، 2 دعائیں، تیسری دعا تیری کون سی